اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ بات کریں کہ ایک نئی ایپیزوڈ ہے، اور اس پروگرام میں آج جمعرات کا دن جس طریقے سے آپ سب ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اس نئی قسط کے اندر ہم کچھ نیا، کچھ ڈیفرنٹ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انسان اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے سب سے اشرف مخلوق جس کو قرار دیا گیا، اس کے اندر ایک دل، اس کے جسم کے اندر، اس کی باڈی کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ جس کے اندر بہت سارے مختلف جذبات اور احساسات جو ہیں وہ جنم لیتے رہتے ہیں، اور اسی میں مختلف جذبات، مختلف احساسات، مختلف جو خیالات ہیں، ان کی وجہ سے اس کی جو کیفیت ہے انسان کی، وہ بھی وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ خوشی، غم، راحت، سکون، کوئی تکلیف، کسی خبر کی وجہ سے کوئی پریشانی، کسی جس کو کہنا چاہیے کہ سرکمسٹنسز تبدیل ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے کچھ الجھن، کبھی سلجھن، یہ ساری کی ساری کیفیات، یہ ساری کی ساری جو جس کو کہنا چاہیے کہ جو کیفیتیں ہیں، یہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ مگر یہ جو خوشی اور غمی کی جو کیفیت ہوتی ہے، یہ جو راحت اور سکون کے اندر جو تبدیلی آتی رہتی ہے، یہ ساری تبدیلیاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دائمی ہوتی ہیں، عارضی ہوتی ہیں، اور ہمیشہ کے لیے دائمی نہیں ہوتی۔ مگر اس میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کیفیات کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، اور اپنا جس کو کہنا چاہیے کہ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا وقت جو ہے وہ شاید ان کا اس طریقے سے ضائع ہو جاتا ہے۔ اور ایک طرف تو یہ غمی کی کیفیت ہوتی ہے، ایک طرف خوشی کی جو مختلف کیفیات ہوتی ہیں، ان کیفیات میں کبھی کبھار انسان جو ہے وہ بالکل ایک دوسری ایکسٹریم کے اوپر چلا جاتا ہے، اور اس خوشی کی کیفیت میں وہ یہ دراصل نہیں جس کو کہنا چاہیے کہ اس کا اندازہ کر پاتا کہ اس کے ان خوشی کے جو جذبات ہیں، ان جذبات سے کسی اور مختلف لوگوں کے جذبات کو بھی، یا ان کے مختلف معاملات کو بھی جو ہے وہ ٹھیس پہنچ رہی ہوتی ہے۔ تو اسی کے حوالے سے آج ہم نے بات چیت کرنی ہے، خوشی اور غمی کے درمیان توازن جو ہے وہ کس طریقے سے رکھا جا سکتا ہے۔ آج کا یہ پروگرام تھوڑا سا آپ کو مختلف نظر آئے گا کہ اس کا آغاز میں نے کیا ہے، برخلاف اس کے کہ امام احسان اللہ یہاں پر موجود ہوتے ہیں، وہ اس کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں۔ آج اس کا آغاز میں نے کیا ہے، اور میرے ساتھ آج امام صاحب تو موجود نہیں، میرے ساتھ ایک مہمان جو ہے وہ موجود ہیں، عرفانہ ایوب صاحبہ، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عرفانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ اس پروگرام کے اندر شامل ہوئی ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں کچھ تھوڑا سا ان کا تعارف کراؤں، کچھ بیک گراؤنڈ کے اندر جاؤں، کچھ ایک تو آج کا یہ جو پروگرام ہے نا، اس کو اور آج کا یہ جو ٹاپک ہے، ان دونوں کو اگر میں تھوڑی سی اس کا موازنہ کروں، تو یہ کہ دوپہر کا وقت تقریباً پروگرام سے 2-3 گھنٹے پہلے جو ہے وہ جو یہاں ایک ریگولر آپ جس طریقے کا سیٹ اپ دیکھا کرتے ہیں، اس کے ایک شریک امام صاحب، امام احسان اللہ، ان کا فون آیا، اور ٹرینز کی کینسلیشن کی وجہ سے وہ اپنے راستے کے اندر جو ہے وہ اسٹک، نہ ٹرین ادھر جا رہی ہیں، نہ ٹرینز جو ہیں وہ ادھر جا رہی ہیں۔ گرمی کی ایک شدت ہے، اس کی وجہ سے ہمارے یہ جو برطانیہ کا جو موسم ہے، شاید اس کے حوالے سے جو باقی جو پورا انفراسٹرکچر ہے وہ اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوا۔ سردیوں کو برداشت کرنے کی تو متحمل یہ ساری کی ساری جو مشینیں ہیں، مگر گرمیاں اور اتنی ایکسٹریم 38 اور 39 اور 40 ڈگری سیلسیس پر شاید یہ کام اس طریقے سے نہیں کر پاتی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بہرحال ان کی ٹرین، اب ایک تو یہ تھا کہ اس پریشانی کے نتیجے میں یہ سوچتا کہ بھائی یہ اس پروگرام کو جو ہے وہ آج کینسل کر دینا چاہیے، یا اس پروگرام کا جو ہے وہ وہ جیسا ہوتا ہے نا، کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ریکارڈڈ جو ہے وہ ہم شو جو ہے وہ چلا دیا کرتے ہیں، تو مگر اس کا جس طریقے سے کہتے ہیں نا کہ ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو 100 دروازے کھلتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا دوسرے فارمیٹ کے اندر آج کرنے کے لیے یہ ہمارے ساتھ عرفانہ ایوب صاحبہ موجود ہیں، اور ان کے جو ایکسپیرینس ہے، جو ایکسپرٹیز ہے زندگی کے اندر، خود بھی انہوں نے بہت مختلف تبدیلیاں دیکھی ہیں، اور بہت سارے اور دیگر لوگوں کی زندگیوں کے اندر جو تبدیلیاں انہوں نے دیکھی، اور بہت ساری ان تبدیلیوں کا ان پازیٹیو تبدیلیوں کا یہ سبب بھی بنی، ان کا محرک بنی۔ تو یہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ عرفانہ بہت ساری کتابوں کی مصنفہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے اندر اس طریقے کے بہت مشکل انہوں نے مراحل دیکھے کہ جس میں انتہائی جو ایک جس کو کہنا چاہیے کہ غم کی شدت انسان کو محسوس ہوتی ہے، تو یہ سارے مراحل دیکھنے کے بعد اور ان سے کس طریقے سے نبرد آزما ہونا، اور ان سے کس طریقے سے باہر آنا، اور ان کے اوپر کس طریقے سے قابو پانا، تو آج انہی ٹاپکس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے۔ آپ کی کالز بھی ہم لیں گے، آپ کے جو اپنے جو جس کو کہتے ہیں ایکسپیرینس، جو مشاہدات ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے۔ تو عرفانہ، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے خوشی اور غمی،
اور اس کے درمیان میں جو توازن جو ہے وہ کس طریقے سے رکھا جا سکتا ہے. تو آپ کس طریقے سے اس کا آغاز کرنا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا اور یہ موقع دیا. اور اس کے یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ جتنا کہا جائے وہ کم ہے. صحیح. کیونکہ ہم سب کے ارد گرد دکھ بھی پھیلے ہوئے ہیں, خوشیاں بھی پھیلی ہوئی ہیں, اور میجورٹی جو ہماری ہے وہ ایک طرف کو چلی جاتی ہے کہ ہمارے میں میانہ روی نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں رول بتایا نا کہ چاہے دکھ ہے اور چاہے خوشی ہے, اگر آپ درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہو تو وہی رب نے پسند کیا ہے اور وہی آپ کو نقصان سے بچا کے رکھتا ہے. اب عام حالات میں یہ ہوتا ہے کہ دکھ آیا تو ہم کئی لوگ تو ساری زندگی سوگ مناتے ہیں. جی. کوئی ایک دکھ لے کے اس کا سوگ ساری زندگی مناتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو جینا آتا ہے اور وہ پازیٹیو سوچ رہے ہوتے ہیں, مثبت خیال کے ہوتے ہیں, تو ان کو تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہنا 2 منٹ میں یہ بہت کم ہے, کیونکہ اس کے فیکٹرز بہت زیادہ ہیں ارد گرد جن پہ ہم تفصیل سے بات کر سکتے ہیں, لیکن بہت سے فیکٹرز ہیں. اور اسی طرح پھر خوشی کا ہے کہ کچھ لوگ خوشیاں مناتے رہتے ہیں اور کچھ لوگوں کی خوشی میں اتنی مایوسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. خوشی کے وقت پہ بھی وہ نیگیٹو ہی ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے تھوڑی سی خوشی آئی ہے, لیکن وہ اس کو انجوائے نہیں کرتے ہیں. صحیح. تو آئی تھنک میرا پرسنل جو ویو ہے وہ یہ ہے کہ دکھ جو آپ کو دیتا ہے اور خوشی جو آپ کو دیتی ہے ان کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے, اور اس کے فیکٹرز کو, اس کے پیچھے حکمتوں کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. حکمتوں کو بہت ضروری ہے. یقیناً اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. جو پلانر ہے, جو ماسٹر پلانر ہے, اس کی طرف سے کوئی نہ کوئی چیز ہے. اچھا, بات کا ہم نے یہ آغاز کیا ہے, اور خاص طور پہ میں آپ کو جو یہاں پر آپ بیٹھی ہوئی ہیں, یہ کتابیں جو ہیں یہ آپ نے تصنیف کی ہیں. اس میں سے ایک کتاب ہے میرے خط تیرے نام. ٹھیک ہے, یہ کتاب ہے. اس کے ساتھ میں تیرے جانے کے بعد. اور تو اس کا تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتائیں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو اس طریقے سے آگے لے کے بڑھیں کہ ایک پریکٹیکل وے کے اندر ایک انتہائی جو ایک کیفیت ہوتی ہے ایک انسان کی, کہ اس کی زندگی کی سب سے جو قیمتی ترین متاع ہیں, ٹھیک ہے, ان میں سے اگر کوئی اس کا نقصان ہو جائے تو اس کے بعد وہ کس طریقے سے اس سے باہر آتا ہے. صحیح. بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے زندگی میں ماشاءاللہ بچپن بہت خوبصورت گزرا, شادی ہوئی, بہت اچھا سسرال ملا, اللہ نے اولاد دی, صحت, اچھا شوہر, مطلب کوئی میں نے دکھ نہیں دیکھا تھا. صحیح. تو اگر آپ زندگی کے پیچھے جاتے ہو اور بگننگ دیکھتے ہو تو مجھے ایک دکھ اور خوشی کا ذائقہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں نا, دکھ اور خوشی کا ذائقہ ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے چکھا ہوا ہوتا ہے, کچھ لوگوں نے بچپن میں کچھ چکھا ہوتا ہے, تو ان کو تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے. تو میرا جو زندگی کا سفر تھا اس میں نے دکھ کا ذائقہ چکھا ہوا نہیں تھا, خوشیاں دیکھی تھی. صحیح. وہ جو ہوتا ہے دل بھر کے رونا, آنسوں کو محسوس کرنا, وہ چیز میں نے محسوس نہیں کی تھی. جو کچھ میری زندگی کا یہ جو سفر تھا کہ تیرے جانے کے بعد یہ بس اچانک ہوا کہ آدم جو تھے وہ میرے سب سے بڑے بیٹے, اور 18 سال کی عمر میں, تقریباً 19 سال کے ہو رہے تھے کہ یونیورسٹی کے فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے. اس میں اچانک بیٹے کی وفات کا ہونا ایک آپ کو ہلا کے رکھ دیتا ہے کہ بیمار ہونا اور بات ہوتی ہے. اور ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ ہی واز اے ہارٹ پیشنٹ, اس کی سرجریز ہوئیں, وہ ماشاءاللہ اچھا گرو کر رہا تھا, اس کے بعد آپ بھول جاتے ہو. اسی طرح ہماری زندگی میں اور مختلف دکھ ہوتے ہیں, صحت کے, بیماری کے, کچھ بھی. اور اس کے بعد جب اللہ آپ کو آزماتا ہے کہ سب کچھ سٹیبل کر دیا, آپ بھول گئے اپنا دکھ. صحیح. پھر ایک دن یعنی کچھ دن اس کے پیٹ میں درد ہوا اور ہاسپٹل گئے, اور اس کے بعد وہ کبھی گھر نہیں آیا. اور ہاسپٹل لے کے جاتے ہوئے بھی جب آپ کو یہ نہیں اندازہ کہ یہ چلا ہی جائے گا, کتابیں کھلی پڑی ہیں, پین پڑا ہے, کیونکہ وہ اسائنمنٹ کر رہا تھا, میں اس کی ہیلپ کر رہی تھی, تو بس ایک یوزول سا دن, اور آپ ہاسپٹل گئے. وہاں جو میں نے دیکھا, میں نے اور میرے شوہر نے پہلی موت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی. 18 سالہ جوان, جی, گھبرو جوان ایک بیٹا, لڑکا, بیٹا جو ہے, اور وہ ہمارے 2 خاندانوں کا پہلا نواسا اور پہلا پوتا. سبحان اللہ.
تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی جان، اس کی محبتیں، ہم سب رشتوں میں کیسی رچی بسی تھی، جس نے پہلی دفعہ نانا نانی بنایا، دادا دادی، ماموں چچا، سب رشتوں کو وہ جو نام ملتے ہیں وہ اس پہلے خاندان کے اس بچے سے ہوتے ہیں. تو اس کی محبتیں ہم سب کے ساتھ ایسے جڑی ہوئی تھیں کہ جب ہم گئے ہیں اور ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کو نمونیا ہے اور اس کو چیسٹ انفیکشن ہے، سوائے پیٹ کے درد کے اس کو کچھ نہیں تھا. تو آپ اس کو دیکھتے ہو کہ وہ وقت جب اوپن ہارٹ سرجری ہوئی اور جب انٹینسیو کیئر میں ایک بچہ رہتا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، جب آپ وہاں سے نکل آئے ہو اب تو آپ سوچتے ہی نہیں نا اب کیا، اب تو کالج آ گیا، یونیورسٹی آ گیا، آپ بالکل بھول جاتے ہو. وہ وقت تھا جب میرا ایک اللہ سے کنیکشن شروع ہوا. اور تیرے جانے کے بعد کی شروعات یہ تھی کہ میں نے ویٹنگ لسٹ پہ نام دیا ایز اے کاؤنسلنگ کے لیے کہ میں مجھے بریفمنٹ کاؤنسلنگ چاہیے کہ شاید لوگ نہیں سمجھ سکتے ارد گرد میں. ٹھیک ہے، الحمدللہ میں بہت لکی تھی کہ بہت پیار کرنے والے، خیال کرنے والے شوہر اور سسرال، میرے اپنے بچے، باقی سب رشتے جو میرے پاس تھے، انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. لیکن ایسے دکھوں میں جو بھی کسی کا بھی ویورز دیکھ رہے ہیں، کسی کا بھی جو اس کا پرسنل دکھ ہے نا، اس کو کبھی کبھی ہمیشہ اپنا بہت اکیلا پن لگتا ہے. اس کو کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ میرے اس دکھ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے اللہ کی ذات کے. صحیح. وہ لمحے تھے، وہ باتیں تھیں، وہ وقت تھا جب میں اپنے اللہ سے جڑی. میں نے ایک ڈائری لکھنی شروع کی اور میں نے، کیونکہ ویٹنگ لسٹ اتنا لمبا ٹائم لے رہی تھی کہ میں نے کہا کب مجھے میچ کریں گے کہ میں فیمیل کاؤنسلر دیکھنا چاہتی ہوں، میں مسلمان کاؤنسلر دیکھنا چاہتی ہوں، اللہ جانے. تو لکھنے کا عمل میں نے زندگی میں کبھی کچھ لکھا نہیں ہے. میں اکیڈیمکلی پڑھانا اور چیز ہے، مگر کوئی لوگ ڈائری لکھتے ہیں، کچھ کبھی ایکسپریس نہیں کیا میں نے. تو وہ جو ڈائری لکھ رہی تھی 1 سال میں نے لکھی اور اس کے بعد ایک چیپٹر ایڈ کیا جس میں میں نے یہ بتایا کہ یہ کتاب شائع کیوں ہو رہی ہے. صحیح. اور یہ اتنی ہی را ہے، یہ ایک ماں کے دل سے لکھی ہوئی ہے، یہاں سے کچھ بھی نہیں لکھا. اور اسی وجہ سے شاید وہ لوگوں کے دلوں کو جا کے لگتی ہے کہ ایک ماں نے اپنے جذبات، تو یہ میرے پہلے سال کا سفر ہے. صحیح. کہ ایک ماں نے پہلا سال کیسے گزارا تیرے جانے کے بعد، اور بہت سے سوالات ہیں، ریفلیکشن ہے. اپنی زندگی میں اللہ نے مجھے پیدا کیا تو مجھے ایکچولی فرسٹ ٹائم احساس ہوا کہ اس کا کوئی مقصد ہے، میرے رب نے مجھے پیدا کیوں کیا. اس سے پہلے تو میں دنیا میں ہی تھی، کام کیے، جاب کیے، پڑھنا چاہتی ہوں، یہ کرنا چاہتی ہوں، کرنا چاہتی ہوں. تو اس میں آخرت کا کانسیپٹ یہی تھا کہ مرنا ہے، اور جیسے سب مسلمان کہتے ہیں. جی، ایک جنرل جو ایک تھنکنگ ہوتی ہے. اچھا، مطلب یقیناً ہمارے وہ تمام ناظرین بھی جن کی اپنی اولادیں موجود ہیں، جن کے اپنے بچے ہیں، اور وہ خاص طور پر ایک ایسی ایج کے اندر کہ جو بالکل ایک ینگ، ایک ایسی ایج ہے کہ جس میں ایک بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ اپنا کیریئر کا آغاز کر رہا ہے، اور جس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ، مطلب ہر بچہ یقیناً اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں، بہت سارا اس کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے، اس کے اپنے جو مخفی جس کو کہتے ہیں کہ جو اس کی صلاحیتیں وہ ابھر کر نظر آنا شروع ہو رہی ہوتی ہیں. اس وقت اس کا نقصان، تو یہ کتنا، یقیناً آپ نے جس طریقے سے عرض کیا نا کہ اس کا اندازہ کوئی کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتا، مگر اس سے باہر آنے کے اندر آپ کو کتنا ٹائم لگا، اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو اہم چیز تھی وہ کس نے آپ کو سپورٹ کیا؟ آئی تھنک یہ ایک ایسا وقت تھا جس میں میرے خیال میں کوئی بھی جب انسان کو غم ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی سپورٹ کے علاوہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی محبت اور سپورٹ اور سمجھنا، ہمدردی بہت چاہیے ہوتی ہے. کیونکہ وہ یہ جو دوائیاں اور گولیاں اور وہ علاج نہیں ہے. علاج ہے لوگوں کا سمجھنا، آپ کو سپورٹ کرنا، اور سب سے بڑا علاج اور سب سے بڑا کاؤنسلر آپ کا جو ہے وہ آپ کا رب ہوتا ہے. اور مجھے میری کاؤنسلنگ قرآن نے کی. صحیح. آلریڈی الحمدللہ میں اس کی ڈیتھ سے پہلے قرآن کا کورس شروع کر چکی تھی، جس میں میں ترجمہ اور تفسیر پڑھنا شروع کیا تھا، اور میں صرف پہلے سپارے پہ تھی. لیکن اس کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا رب آپ کی کاؤنسلنگ کرتا ہے ہر آیت میں اور ہر پارے میں، کہ آپ کو صبر اور شکر اور دکھ اور پریشانیاں اور آیتیں بھری پڑی ہیں کہ میں تمہیں آزماؤں گا، میں تمہیں جان سے، مال سے، اولاد سے. تو وہ جو کاؤنسلنگ تھی رب کی اور قرآن کی، اس نے مجھے سٹیپ بائی سٹیپ بہت حوصلہ دیا.
بہت حوصلہ کہ دیا میرے ساتھ انوکھا نہیں ہوا، یقیناً کہ میرے ساتھ انوکھا نہیں ہوا، اور اس کو میں نے ماننا بھی ہے اور اس کو میں نے قبول بھی کرنا ہے. قبول بھی کرنا ہے. اچھا، اس کو سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ کالرز بھی موجود ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی، آج کے پروگرام کے پہلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی افضال صاحب بات کریں. محمد افضال جرمنی سے بات کر رہا ہوں. جی 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 افضال صاحب. بات یہ ہے جی، کوئی اچھی سمجھدار بیوی ہمارے پرائم منسٹر ہمارے دیش کی عزت بڑھانے کے لیے ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ فخر کے ساتھ فوٹو کھنچوائے تو ہمارے لیے خوشی کا دن ہے. توازن برقرار رکھنے کے لیے جو پکڑے جاتے ہیں بیویوں سے منی لانڈرنگ اور اسمگلنگ کرواتے ہوئے، وہ پھر بہت غمگین ہوتے ہیں، پھر یوم سیاہ بھی مناتے ہیں. اللہ حافظ. اچھا چلیں، آپ کی جو کال ہے وہ ہمیشہ بہت ہی تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے اور معنی خیز ہوتی ہے. تو دیکھیں، جو بہت سارے سیاسی جو پہلو ہیں ان کے اوپر بات چیت ہوتی رہتی ہے مختلف پروگرامز کے اندر. ہم آج جس حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں وہ خوشی اور غم، انسان کی اپنی جو زندگی ہے اس کے اندر یہ دونوں وہ پہلو ہیں کہ جو جس کے اچھا انسان تو انسان، بلکہ جو جتنی مخلوقات اس کائنات کے اندر موجود ہیں سب، خاص طور پر ہم حیوانات کے اندر جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے اندر بھی یہ سارے کے سارے جذبات، یہ فیلنگز جو ہیں، اور پھر خاص طور پر انسان تو اشرف المخلوق ہے اور اس کے اندر تو اللہ رب العزت نے اس طریقے کی جو کیفیات ہیں اس کا ایک پورا ایک جو جس کو کہنا چاہیے کہ ایک پورا ایک ذخیرہ جو ہے وہ رکھا ہے. تو اسی حوالے سے ہم آج بات کر رہے ہیں کہ توازن جو ہے وہ کس طریقے سے ہونا چاہیے، خاص طور پر اس وقت کہ جب آپ اپنی زندگی کی کوئی ایک بہت اہم ترین شے جو ہے وہ اس کو محسوس کر رہے ہوں کہ وہ آپ سے بچھڑ گئی ہے، یا کسی ایسے وقت جس وقت آپ اپنے آپ کو ہوپ لیس محسوس کر رہے ہوں، کسی ایسے وقت جب آپ کے اپنے جو ریلیشن شپ ہیں وہ خواہ اپنی اولاد کے ساتھ ہوں یا اپنے جو پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ ہوں، یا اور دیگر حوالوں سے آپ کسی وقت اگر مایوس محسوس اپنے آپ کو کر رہے ہوں، تو اس وقت آپ کا جو اس مایوسی سے باہر آنے کے لیے جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، اور کسی ایک انتہائی قدم سے باہر رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں. انسان میں تحمل مزاجی ہونی چاہیے. جی وعلیکم السلام. جی جی بات کیجئے. اچھا، آپ دوبارہ کال کر لیجئے گا. بالکل، اگر آپ کی کال جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے تو ہم آپ کو دوبارہ شامل کر لیں گے. اچھا، یہ جو کیفیت ہوتی ہے مایوسی کی، خاص طور پہ جس وقت کیفیت ایک طاری ہو جاتی ہے، تو جس وقت انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اس نے کیا کرنا ہے، اس کو کوئی امید کی کوئی کرن، مایوسی ایک نام ہے کہ جب امید ختم ہو گئی تو اس سے باہر آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس وقت عام طور پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک انتہائی قدم اٹھانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ہرٹ کرنا، کسی دوسرے کو ہرٹ کرنا. تو اس سے باہر آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، اگر ہم اپنے ایمان کے مطابق بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلا کویسچن ہی ہماری آ کے ایمان پہ ختم ہوتا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ آئی تھنک ہم جتنا زیادہ قرآن سے جڑتے ہیں، اللہ کے احکامات سے جڑتے ہیں، تو وہ مایوسی بھی کم ہو جاتی ہے، ڈپریشن بھی کم ہو جاتی ہے. اور آپ کو خود اندازہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ایمان کی طاقت آپ میں ہے اتنا آسان آپ کے لیے مایوس نہ ہونا اور پازیٹیو رہنا ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن سب کچھ آپ کے یہاں ہے، مائنڈ سیٹ ہے کہ میں نے کیا چیز کیسے کرنی ہے. کیونکہ مایوسی اور خوشیاں اور یہ غم تو ہم سب کے ارد گرد ہے نا. اور وہی ہے کہ گریٹیٹیوڈ کہ آپ نے شکر گزاری کتنی کرنی ہے. کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ مایوسی ایک طرف ہے اور شکر گزاری، کیونکہ اگر آپ کو مایوسی میں لگتا ہے سب ختم ہو گیا، جیسے جب میری سٹیج تھی تو مجھے جس چیز نے بہت مایوسی سے روکا، نیگیٹو ہونے سے روکا، مجھے شرمندہ ہونے سے روکا، وہ یہ تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے چار بچے دیے. صحیح. ایک کیا، میں کس منہ سے یہ مایوس ہو کے بیٹھ جاؤں کہ میری دنیا ختم ہو گئی. اور آپ یقین کریں کہ مجھ سے لوگ کتابوں کے حوالے سے یا مجھے جو ایکسپوجر لوگوں کے ساتھ اور دکھوں کے ساتھ ملا، تو مجھے بہت سے لوگ ایسے ملے جن کی ایک اولاد تھی، ایک اولاد تھی، اور اس پہ میرا رب مجھے مایوسی کیا، مجھے شرمندگی کے بھی لیول سے لے جاتا ہے کہ عرفانہ تم کس منہ سے مایوس ہو سکتی ہو، خوب تم کس طریقے سے رب سے گلہ کر سکتی ہو،
تمہیں تمہارے رب نے 3 اور اولادیں دی ہیں. 3 اور اولادیں دی ہیں تاکہ مطلب کوئی پازیٹیو سوچ لیا جائے, پازیٹیو جو ہے اسی کے اندر. ہاں جی ناظرین کچھ اور کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ویٹ کر رہے ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں فہیم بات کر رہا ہوں لندن سے. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں بزنس کرتا تھا یہاں پر جی, اور میں نے اپنا بزنس سیل کر دیا ایک جو یہاں پر برٹش بورن ہے انگریز کو, وہ سامان اسٹاک کے ساتھ نا 10 مہینے سے وہ رن بزنس کر رہا ہے, اور اس کا جو پارٹنر تھا وہ اس کو کوئی 70,000 پاؤنڈ کا جو ہے سامان لے کے نا اور لے کے وہ فراڈ کر کے اس کے ساتھ بھاگ گیا ہے. اب ہماری لیز اسائن ٹو لیز کمپلیٹ ہو گئی تھی. کاؤنسل نے اس کو 2 مہینے سے چیک کر دیے کہ آپ جو سیکورٹی ڈپازٹ پے کریں اور لیز آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو جائے گی. اب جو ہے یہ سچویشن آ گئی ہے کہ وہ سالیسیٹر کو نہ رسپانس کرتا اپنے اور نہ وہ پراپرٹی کو رینٹ پے کر رہا ہے. تو یہ میں بڑا پریشان ہوں کہ یہ کوئی آگے مجھے صورتحال نظر نہیں آ رہی. ابھی الحمدللہ میں عمرہ کر کے آیا تھا, اللہ کی ذات پہ بہت بھروسہ ہے. اللہ نے کبھی مجھے اپنے سے دور نہیں رکھا اور میں سے وہ راز ملے, مجھے اس کا پکا ایمان ہے. یہ سچویشن کا حل بتائے کہ ان کا ساتھ میں جو پیسے لے کے جو ساتھ فراڈ کر کے چلا گیا ہے, اب وہ میرا جو کانٹریکٹ سائن ہوا تھا ہم لوگوں کی جو پرچیزنگ پرائس ہے. اچھا آپ میرا خیال ہے آپ کا جو سوال تھا وہ ابھی اس سے پہلے جو شو ہو رہا تھا اس کے لیے تھا, وہ جو لیگل ایشوز کا جو لیگل ایڈوائس والا جو ہمارا شو ہو رہا تھا وہ, تو اس کا ٹائم تو آپ کا کوئی یہ لیگل ایشو میں کون سے پالیسی ڈیل کر رہا ہوں. مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس پہ میں کچھ ایسا وظیفہ ہو, جو کوئی ایسی جو صورت ہو جس سے میں پڑھ کے اللہ تعالیٰ میرے لیے اور ایزیئر کر دے یہ کام نا, جو رکاوٹ آ رہی ہے اس کام پہ. میرا اس سے سالیسیٹر میرا کانٹیکٹ کر رہا ہے کاؤنسل کے تھرو. کاؤنسل بھی جو ہے بائر سے بھی جو ہے وہ اس کو چیک کر رہی ہے, بٹ جو بائر ہے بیسیکلی اب وہ اپنی انٹینشن جو ہے نا بزنس کو کنٹینیو کرنے نہیں چاہ رہا. اچھا چلیں بالکل ایسی کوئی چیز بتا دیں سر جس سے میں کچھ پڑھوں. جو میری وائف پڑھے الحمدللہ, تو قرآن پاک میں تو بڑی برکت ہے, تو اس معاملے سے ہم آگے پروسیس کریں. اپنی زندگی میں جو سکون چاہیے ہمیں وہ مل جائے, اس سوچ سے بس ہے. شکریہ. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں, آپ اپنے جو ایشوز ہیں کچھ اس کو بھی شیئر کیے. اس کے اوپر ہم بات چیت کرتے ہیں, بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ اس طریقے کے بہت سارے جو صورتحال ہے وہ ہماری اپنی زندگی روزانہ ایوری سنگل ڈے اس طریقے کی صورتحال سے ہمیں جو ہے وہ معاملہ درپیش ہوتا ہے. تو اس میں آگے کس طریقے سے بڑھا جائے, کیا اسٹک ہو جائے, کیا زندگی کو وہیں پر کسی جگہ پر ہم مطلب جس کو کہنا چاہیے کہ الجھ جائیں یا آگے بڑھیں, اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں. چھوٹا سا ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ویلکم بیک. پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید. اچھا, آج ہم بات کر رہے ہیں اس آؤ بات کریں میں خوشی اور غمی کے حوالے سے. خوشی اور غمی اور اس کے درمیان جو توازن ہے وہ کس طریقے سے برقرار رکھا جائے, اور اس کا فارمیٹ تھوڑا سا آج آپ کو مختلف نظر آ رہا ہوگا. اور اس میں ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں, عرفانہ ایوب صاحبہ. وہ ہم سے بات چیت کر رہی ہیں اسی حوالے سے, اپنی زندگی کے مختلف جو تجربات ہیں ان کو بھی شیئر کرتے ہوئے, اور اس حوالے سے کہ خاص طور پر وہ لمحات کہ جن لمحات میں انسان اپنی زندگی کے جس کو کہنا چاہیے کہ مشکل ترین لمحات, ایک ایسے وقت میں کہ جب آپ شاید کسی ایک غلط راستے کے اوپر بھی جانے کا انتخاب کر سکتے ہیں اور کسی ایک انتہائی قدم اٹھانے کی طرف بھی آگے بڑھ سکتے ہیں, تو ایسے حالات کے اندر کس طریقے سے آپ اپنے اوپر قابو پائیں, کس طریقے سے اس مایوسی, کس طریقے سے اس نا امیدی کی کیفیت سے جو ہے وہ باہر آیا جائے, اس حوالے سے ہم کچھ بات چیت کر رہے ہیں. اور کچھ کتابیں بھی انہوں نے تحریر کی ہیں. اچھا عرفانہ, میں یہ چاہوں گا کہ کچھ آپ یہ جو خطوط آپ نے لکھے ہیں اپنے بیٹے کے نام, جی جی ٹھیک ہے, آدم کی یاد میں, یہ ایک تھوڑا سا بالکل ایک یونیک جس کو میں کہوں گا ایک انداز ہے ایک لکھنے کا, تحریر کرنے کا. اس کے حوالے سے تھوڑا سا کچھ اگر ایکسپلین کریں تو. میرے خط تیرے نام جو ہے وہ اس کے فوت ہونے کے تقریباً 5 سال کے بعد میں نے لکھی تھی, اور اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ میں نے نہ وہ سوچ کے لکھی پہلی کتاب, نہ یہ سوچ کے لکھی. بہت سی باتیں تھیں جو مجھے لگتا تھا کہ میں اسے شیئر کرنا چاہتی ہوں, اور وہ اگین کسی اور کو ویسے سمجھ نہیں آئیں گی جیسے میرے بیٹے کو آئیں گی, جو میرا ایک دوست تھا. صحیح. تو میں نے ایک دن بیٹھ کے اس کو خط لکھا کہ آدم, ماں بھی بہت بدل گئی ہے, دنیا بھی بہت بدل گئی ہے, اور یہ دنیا ویسی نہیں رہی, میرے لیے تو بالکل بھی ویسی نہیں رہی.
اور چیزیں بہت بدل گئی ہیں. تو بس ایک شروعات تھی اور مجھے ایسے لگا کہ کوئی کنیکشن بن گیا اور اس نے مجھے بہت سکون دیا کہ میں ایکچولی آدم سے کچھ شیئر کر سکتی ہوں. وہ بس ایک سلسلہ، ایک دروازہ کھل گیا میرے لیے اور اس نے مجھے پھر وہی ایک کمفرٹ زون میں ڈال دیا. صحیح. اور جو میں نے اس میں معاشرے کو، اپنے احساسات کو، اپنے ریلیشن شپ کو اللہ کے ساتھ، اپنے ساتھ، آدم کے ساتھ، تو وہی سب ان خطوں میں جو ہے وہ مشتمل ہے، یہ تمام خط. اور اس کے بعد یہی احساس ہوا جیسے پہلی دفعہ ہوا تھا کہ یہ کتاب لوگوں کو انویٹیشن دے گی ذرا غور و فکر کرنے کا. صحیح. اسی نیت سے اس کو بھی چھپایا گیا. اور اس میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ پڑھنے والے جو قاری ہیں وہ ہر خط میں نہیں ڈھونڈیں گے اپنے آپ کو، تو کہیں نہ کہیں وہ ضرور مل جائیں گے اور انہیں لگے گا کہ اچھا اس خط میں تو میں ہوں، یہ تو میری بات ہو رہی ہے، کیونکہ میں معاشرے کی بات کر رہی ہوں. بالکل تمام انسان جو ہیں مور اور لیس ان کو بالکل اوپن ہے اور ان کے ساتھ بہت سارے مختلف ایسے ایکسپیرینسز ہوتے رہتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ بھی ہیں، کسی اور کے ساتھ بھی، میرے ساتھ بھی. ناظرین، یہ جو آج کی گفتگو ہے وہ یقیناً ہم سب کی اپنی جو زندگیاں ہیں اس کے اندر بارہا ہمیں اس قسم کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اور کچھ اور بات چیت ہم اسی حوالے سے کریں گے. اور خاص طور پر بات چیت ایک ایسی مشکل وقت سے جب آپ باہر نکل رہے ہوں تو اپنے آپ کو اپلفٹ کس طریقے سے کریں، اپنا خیال خود رکھیں اور اپنے آپ کو کس طریقے سے جس کو کہنا چاہیے نا کہ آگے فیوچر کے لیے تیار کر سکیں. تو اس حوالے سے کچھ بات چیت جو ہے وہ جاری ہے، کچھ اور بات چیت ہم نے کرنی ہے. آپ کی کالز بھی شامل کر رہے ہیں اور جو آپ کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں. آپ کی زندگی کے اندر کبھی اس طریقے کے یقیناً لمحات آئے ہوں گے اور خاص طور پر دیار غیر میں، اس میں جہاں پر بہت زیادہ وہ جو سپورٹ ایک نیٹ ورک ہوتا ہے جو فیملی کا، ایکسٹینڈڈ فیملی کا، دوستوں کا، اور جس کو کہنا چاہیے کہ وہ جو نیبرہڈ کے اندر ہمیں اپنے بیک ہوم میں نظر آیا کرتا تھا، وہ یہاں اس طریقے سے موجود نہیں ہوتا ہے. اور ایسی کبھی کبھار صورتحال ہوتی ہے، میں نے خود اس طریقے کے لوگوں کا مشاہدہ کیا ہے کہ وہ مہینوں اپنی اس کیفیت کے اندر جس کو کہنا چاہیے کہ ڈوبے رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی سمجھانے والا، کوئی دوست احباب موجود نہیں ہوتا. تو آپ کی زندگی میں اگر اس طریقے کا کوئی لمحہ آیا، ایسے مراحل آئے، تو آپ وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، مسز حسن، ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی خوشیاں لے کے آیا آج تو. آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کہاں غائب ہوئے تھے اتنے دنوں کے؟ گرمی انجوائے کر رہی ہیں؟ جی گرمی انجوائے کر رہی ہیں؟ ہاں جی، کیوں نہیں. میں نے کہا کہ آپ یہ ایسا ہی ٹاپک لے کے آتے ہیں کہ انسان کو آپ مخمصے میں ڈال دیتے ہیں. خوشی اور غم کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاک کی کتاب سے اور اللہ کے نبی کی حدیث سے ہمیں محبت ملتی ہے. صحیح. اور ہمیں اللہ تعالیٰ پٹ اپ کرتا ہے اور سہارا بھی دیتا ہے. پھر آپ جیسے لوگوں کا بھی سہارا مل جاتا ہے. ہم سب ایک دوسرے کا سہارا ہیں، بس یہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے. بالکل ایسا ہی. اس دنیا میں 100 میں سے 5 ہی ہوں گے جو سنسیئرلی آپ کا سہارا بن سکتے ہیں. نہیں تو سیلفشنیس تو بہت ہی زیادہ ہے نا. یقیناً. جی، تو اللہ، میں تو کہتی ہوں نماز سے اور قرآن سے مدد لینی چاہیے. انسان اللہ کے آگے روئے، اللہ کے سامنے آرزو کرے، جو دکھ بھی دور کر دیتا ہے اور سینے کو برف کی سل سے ٹھنڈا کر دیتا ہے. یقیناً. جی. اور آپ کے ساتھ جو مہمان ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہیں، باتیں بھی بڑی پیاری ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح ہی رکھے، ان کا نور اسی طرح ہی قائم رہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو آپ بھی اسی طرح خوش و خرم رہیں. اور آپ مجھے بتائیں حاجی کب جا رہے ہیں حج کے لیے؟ اچھا، بس جب حاجی جا رہے ہوں گے نا، جب ان کا وقت لکھا ہوا ہے تو سب چلے جائیں گے. آپ کو چینل کی اسکرین کے اوپر بھی نظر آ رہا ہوگا. مرزا حسن، جزاک اللہ خیر، آپ نے کال کی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور صحت تندرستی بھی عطا فرمائے انشاءاللہ. جی، کچھ اور کالرز موجود ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی، نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کی مہمان کو بھی سلام. وعلیکم السلام. آپ نے جو باتیں شیئر کی واقعی قابل تعریف ہیں. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو اور ہمت اور حوصلہ دے اور اس دنیا کے سفر میں ایک کامیاب زندگی گزارے. اور اللہ آپ کے اس خسارے پہ آپ کو صبر جمیل اور بہت سارا اجر بھی عطا کرے. تو واقعی جو باتیں آپ نے کی ہیں وہ واقعی تعریف کے قابل ہیں. بہت شکریہ.
لیکن ہمارا معاشرہ، میں نے یہ دیکھا بہنا کہ ہمارا معاشرہ جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو کوئی نئے کپڑے ہی پہن لے، تو ہاں اس کے ساتھ یہ ہوا اب تو یہ نئے کپڑے پہن کے جا رہی ہے، اب تو اس نے میک اپ کر لیا، یہ اس پہ نا باتیں اٹھائی جا رہی ہوتی ہیں. یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کی زندہ انسان ہے، مرنے والے کے ساتھ کوئی نہیں مرا آج تک. ہمیں زندگی کو آگے چلانا ہے اور اللہ پاک آپ کو اس سے بھی زیادہ ہمت اور توفیق دے اور آپ سب کے لیے ایک نمونہ بنے. تو بس الحمدللہ، بس میں یہی کہنا چاہتی تھی کہ آپ جیسا حوصلہ اللہ پاک سب کو عطا کرے. بہت شکریہ، بہت شکریہ بہن، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. آپ کی ہمیشہ جو کال ہوتی ہے بہت ہی جس کو کہنا چاہیے کہ پازیٹیو ہوتی ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ شریک ہوتی ہیں اور اپنی جو باتیں ہیں وہ شیئر کرتی ہیں. ناظرین، یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے. ہمارے ساتھ اور بہت سارے کالرز موجود ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. آپ بھی کال کر سکتے ہیں، آپ کی اپنی اس ٹاپک کے اوپر کیا رائے ہے اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں آپ کے اپنے اگر کوئی ایکسپیرینس ہے اس کو بھی شیئر کر سکتے ہیں. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، گڈ ایوننگ برادر. میں نے قرآن پڑھا تو نہیں ہے، مجھے آئی نو دا بیسک پرنسپل آف قرآن. there only one Lord, خدا، پنچم نام. There are 12 suns in the universe and 14 moons in the universe. And the 12 suns were in each body, each soul when we created as humans. So ہمیں کسی ہرٹ نہیں کرنا چاہیے. This is the planet Earth. It's the biggest spaceship in the universe. And the Almighty always was there. ٹھیک ہے، بالکل، بہت شکریہ. کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے. یقیناً سب کی اپنی اپنی جو کیفیات ہوتی ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. جی نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی بات کیجیے، آپ لائیو ہیں. جی السلام علیکم سسٹر، بات کیجیے. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جوانی بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج لگ رہا ہے کہ آپ کو بھی گرمی کافی لگی ہے. آج تو سب کو، میں تو آج یہ تصور نہیں کر سکتا ہوں کہ میں جیکٹ پہن کے یہاں پر بیٹھوں، کوٹ کیپ پہن کے بیٹھوں. اچھا بھائی صاحب، آج کا پروگرام واقعی قابل تعریف ہے. یہ جو بہنیں آئی ہوئی ہیں اور عنوان بھی بہت اچھا ہے، اس سے لوگوں کو بہت حوصلہ بھی ملے گا یقیناً. تو میں چھوٹی سی ایک چیز شیئر کروں گی کہ میری زندگی میں بھی 95 میں آیا تھا ایک ایسا مرحلہ، میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی جی. تو مجھے لگا تھا کہ مجھے اب جینا میرے لیے ختم ہو گیا. اچھا. تو میں نے کپڑے جو مطلب ایک خوشی سے کوئی پہنتا وہ پہننے بالکل چھوڑ دیے. تو میرا بیٹا ماشاءاللہ جب 18-19 کا ہوا تو وہ کہنے لگا ابو نے آپ کو کپڑے نہ پہننے کا تو نہیں وہ بول کے گئے تھے. سبحان اللہ. تو یہ پروگرام آپ کا لوگوں کو بہت حوصلہ بھی دے گا. اور دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ اللہ کی جو بہت بڑی ایک ہمارے پاس نعمت قرآن پاک ہے. تو ہم قرآن سے بھی مدد ملی ہمیں. اور باقی دنیا تو ہے، دنیا کو دنیا کی لیول پہ ہی بات کر سکتا ہے. جیسے انہوں نے یہ بک لکھی ہے تو لوگوں کو کافی حوصلہ بھی ملے گا. اور ایک اور بات میں آپ کو کہوں گی، آج آپ خود ہی ہیں مکلم خود، ایک اور عنوان بھی رکھیں کسی وقت کہ کنڈیشنوں پہ لوگ زندگیاں جب آتی ہیں تو لوگوں کی دکھ اور غم جو ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں. صحیح. تو کنڈیشن کا رکھیں کہ کنڈیشن رکھتے ہیں جیسے کہ میں چھوٹا سا اگزامپل دوں گی کہ جیسے کوئی نیا لڑکا یا لڑکی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے گھر والے کہتے ہیں جی ہماری بیٹی کام نہیں کرے گی. تو ان چیزوں سے نا ہمارے معاشرے میں بہت اتھل پتھل چل رہی ہے. تو یہ پلیز عنوان یہ بھی رکھیں، لوگوں کو فائدہ ہو اس سے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بالکل، بہت میں کہتا ہوں کہ آج پر مغز کالز جو ہیں وہ ہمیں موصول ہوئی ہیں. کچھ اور کالرز بھی موجود ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. نیکسٹ کالر. وعلیکم السلام. جی بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کوئی بول ہی نہیں دیا. جی 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 آنٹی بات کیجیے، آپ بات کیجیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آنٹی.
آپ کی مہمان خاتون کو دیکھ کر جی مجھے 2 شعر یاد آ گئے، اگر اجازت ہو تو جی بالکل بالکل اجازت ہے. یاد ماضی عذاب ہے یارب، جی چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. جی اور دوسرا شعر؟ اور دوسرا ہے جی لو یاد ہی نہیں آ رہا. یہ بھی یاد ماضی میں چلا گیا دوسرا شعر. جی دوسرا شعر کیا ہے؟ جی دوسرا شعر آپ سنا رہی تھی کچھ اور. دوسرا شعر یاد آئے گا بعد میں تو پھر بتا دوں گی. ٹھیک ہے. کہ آئی واز ویری امپریسڈ. جی اور ان کی باتیں سن کر کے ریئلی ٹک می بیک. الحمدللہ شکر. جی ہو رہا تھا کہ آپ سے بات کر سکوں. جی بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اوور دا دس تھنگ. صحیح. if is it possible کہ اگر ہم ان سے بات کر سکیں you can pass my number to her. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ وہ تو ٹھیک ہے آپ بات کیجیے گا. آپ کہاں سے ہیں؟ اچھا میں جو آپ کا لہجہ ہے وہ جو ایکسنٹ ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ میں کال مل گئی ہے تھوڑے مہمان نو. بہت السلام علیکم. خدا جزا دے سانو اور سلام چینل اردو نو. تے انہاں دا جو ٹاپک بہت اچھا ہے اور ساڈے دیگام دادا جڑے نے انہاں نوں بھی سبق ملے گا. اور جوانی دی بہت یا پرا یا حامد تے اس صدمے سانو بھی ملے نے مگر صحیح ہے کہ نماز قرآن حدیث کرو سانو یہ سبق ملتا سی مسلمان ان اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں میں ہمارے ساتھ. تو بیٹا یہ بہت اچھا ٹاپک ہے اس بچی کا. خدا ان ہمت حوصلہ جزائے خیر دے خیر دے. اور بیٹا تھانو بہت ہمت دے ابراہیم صاحب کہ جو تسی نیک کام کر رہے ہو. میں روز کر نہیں سکتی کال مگر تھوڑے لیے دعا گوا تھوڑے سارے پروگرام دیکھنی ہیں. بس آنٹی بہت آپ کی جو دعائیں نا وہی ہمارے لیے سب کچھ ہیں. وہی سب سے بڑی نعمت ہیں. 86-87 کی مگر تھوڑے لیے دعا گوا کہ اللہ بیٹا تھانو ترقی زندگی ناراض اور میری بچی اللہ تعالی حوصلہ ہمت دے صبر دے. اور میری دعاواں تھوڑے نال نے. میں بہت دکھی ہوں تیرے تو بھی ود کے میرے لیے دعا کری او کہ بیٹا اللہ. بہت بہت شکریہ آنٹی. بہت بہت شکریہ آنٹی. آپ کا بھی بہت شکریہ. باقی جتنی کالرز ہیں ہماری ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کال کی. ناظرین یہ گفتگو اسی طریقے سے جاری ہے. بہت جس کو کہنا چاہیے دلچسپ ٹاپک ہے. اچھا ٹاپک بھی اس طریقے کا ہے کہ یہ ہماری اپنی زندگیوں میں یہ ساری کی ساری یہ جو معاملات ہیں یہ ہوتے رہتے ہیں. بریک پہ جس وقت ہم جا رہے تھے تو ایک ہمارے بھائی نے کال کی. انہوں نے اپنے جو بزنس کے جو ایشوز ہیں اس کے حوالے سے بات چیت کی. آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے ان کے لیے کچھ سجیشن کہ اگر ایسا وقت خاص طور پہ ہم جو ورک انوائرمنٹ کے اوپر بھی کبھی کبھی مگر ورک انوائرمنٹ پہ کم ہوتا ہے مگر بزنس کی جو انوائرمنٹ ہے مطلب اگر آپ آپ کا سیٹ اپ ہے آپ کی ڈیلنگ ہوتی رہتی ہیں مختلف کانٹریکٹس ہوتے ہیں ایسا آ جائے کوئی ایک ایسا مرحلہ آ جائے کہ جس میں آپ کو بہت ساری چیزیں اپنی ڈوبتی ہوئی نظر آئیں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ یہ کیونکہ دیکھیں ایک بہت مشکل صورتحال ہو جاتی ہے اور وہ جو کیفیت ہوتی ہے اس میں آپ کو اگر خاص طور پر کوئی ایسی ایکسٹریم صورتحال نظر آتی ہے تو اس وقت بھی ایک ایسی کیفیت انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے خاص طور پر مردوں کے اوپر کہ وہ بہت مشکل ہوتی ہے. ایک طرف اس کو اپنے بیوی بچے سارا وہ جو فیملی ہے سب کچھ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور کچھ بہت آپ کا بہت کچھ جو ہے وہ اگر اسٹیک کے اوپر لگا ہوا ہو تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب میں یہ کہوں گی کہ عام حالات ظاہر ہے یہ بھی ایک دکھ اور ایک یہ امتحان کی سٹیج ہے نا کہ مختلف سٹیجز ہیں تو وہ ایک امتحان ایک مرد کے لیے امتحان ہے چاہے وہ بزنس ہے اور چاہے لاس ہو رہا ہے کچھ. تو ظاہر ہے آپ پہلے تو اپنی ہر ممکن پریکٹیکل کوشش کرتے ہو جو ریالٹی ہے جو پریکٹیکل جو وہ کہہ رہے تھے بھائی کہ انہوں نے سب کر لیا لیکن اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہو رہا اور آپ کو لگتا ہے کہ میرے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہے تو اب سوائے دعاؤں کے ہم کر کچھ نہیں سکتے ہیں. اور آئی تھنک اپنی ساری کوشش کر دو جو ہمارا رب کہتا ہے کہ ہاتھ پیر ہلاؤ اپنی کوشش کرو اس کے بعد ہم صرف دعا کر سکتے ہیں. اور میں پرسنل لائف میں تو میں صدقہ دیتی ہوں. جو چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے آئیڈیلی جو میرا پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ اگین آدم کے فوت ہونے کے بعد ہی یہ چیزیں سیکھی سمجھی کہ روزانہ اپنے ہاتھ سے
آپ چاہے 50 بھی ڈال دیں چاہے 1 پاؤنڈ ڈال دیں, لیکن صدقے کی نیت سے کہ ہر آنے والی بلا, آنے والی پریشانی وہ آنے سے پہلے ہی ٹل جائے. ضروری نہیں کہ آپ کا کوئی کام ہے, چاہے جیسے وہ بھائی کا بزنس کیا تو اب ایک ہی دفعہ 1000 پاؤنڈ صدقہ دے دیا, 500 دے دیا, اس کے بعد 10 سال کچھ نہیں کیا, یہ نہیں. ریگولر کچھ نہ کچھ چھوٹا ہو, چاہے چھوٹا عمل خواہ چھوٹا ہو, ریگولر ہو, وہ اللہ کے نزدیک, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر یہی ہے کہ بس صبر بھی کرنا پڑتا ہے اور ویٹ کرنا ہے کہ اللہ جی پلیز اگر میں صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر بیٹھ جائیں, صبر کا مطلب یہ کہ ہمت کے ساتھ کام جو ہے مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے وہ کام بھی کرتے رہنا ہے. ناظرین بہت خوبصورت بات چیت یہاں پر جاری ہے, اور آپ کی چونکہ کالز بھی موجود ہیں بہت, جس کو میں کہتا ہوں کہ آپ کی جو کالز ہیں وہ اس پروگرام کی دراصل رونق ہوتی ہیں. اس کے ذریعے سے ہمارے بہت سارے ایسے ناظرین کے جو یہ جو ریئل لائف جو ایکسپیرینسز ہیں وہ شیئر ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, خوشی اور غم یہ تو ہے ہی زندگی کا ایک حصہ. تو وہی میں کہہ رہی تھی کہ ہماری فیملی میں بہت ساری انکلیس تک ٹریجڈیز ہوئی ہیں. میری بہن جرمنی میں, اس کی بیٹی 18 ایئرس کی جب ہوئی تو وہ بس اپنے کالج ادھر سے آئی تو بس کہہ رہی تھی کہ میں سر میں درد ہے, تو وہ بس بیٹھ کے اپنے مطلب اس سے پہلے کسی نے آنا تھا, اس نے شاپنگ بھی کی, سب کچھ کیا, اور یہ ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ بس بیٹھ کے اور وہ کہتے میں سر میں درد ہے کیا, اور اس کی بات بس ایک دم ہی گر گئی, اور کچھ پتہ ہی نہیں. ایمبولینس آئی, پھر اس کو بلایا, سب کچھ, وہ کہتے کچھ نہیں, اس کے بعد ڈیتھ ہو چکی تھی. ادھر کچھ ٹھٹی کٹی کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی, کچھ سمجھ ہی نہیں آیا اس کے ساتھ کیا ہو گیا. اور وہ میری بہن اتنی, وہ پھر اس کے 2 بیٹے بھی تھے, جیسے وہ گئے پھر اس کو ہم تسلی دیتے, شکر ہے دیکھو یہ تو ہے نا, وہ اللہ کی امانت تھی, لے لی وہ, لیکن ابھی تک مطلب وہ جب بات کرتی اسی طرح جذباتی ہو جاتی. پھر میں اس کو بہت سمجھاتی ہوں, کرتی ہوں. پھر یہ تو ہے. اسی طرح پھر جو ہمارے بھائی ہیں ان کے بھی بچے اسکول گئے تھے سب, وہ بیٹے نے کہا تھا میں نے اسکول نہیں جانا آج, لیکن امی نے اس کی کہا کہ نہیں جاؤ گے, میری بھابھی نے کہا. وہ جب گئے تو ٹی وی پہ پھر وہ چل رہا تھا کہ آرمی پبلک اسکول کے جو بچہ ٹریجڈی, تو وہ بھی بچہ اس میں شہید ہو گیا. اور اس کی ماں بھی ادھر ادھر بھاگ رہی تھی, کہاں ہے, کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. پھر 2 دن بعد میرے بھائی کی بھی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ ٹریجڈیز میں کہتی ہوں بس یہی, پھر اللہ تعالیٰ صبر دینے والا ہے. اور اس کے 2 مہینے بعد دوسرے بھائی کی بھی ڈیتھ ہو گئی. تو وہی بھابیاں بیچاری مطلب بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا, پھر بس اللہ تعالیٰ صبر دیتا ہے. انسان کیا کر سکتا ہے, اور کیا, بس ہم تو خود ہی دعا ہی کرتے رہتے ہیں ہر وقت. پھر بس وہی اللہ تعالیٰ سے دوستی اچھی ہوتی ہے. بس جب کچھ فکر ہو بس جا نماز پہ بیٹھ جاؤ, نفل پتا کرو, دعائیں کرو, بڑی تسلی ملتی ہے. اچھا دیکھیں, یہ جو کیفیت ہے نا, جو بات آپ نے کہی, یہ بات بہت اہم ہے, کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اتنے بہت سارے واقعات جب کسی کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں, اس کے اپنے خاندان میں ہو رہے ہوتے ہیں, تو بہرحال ایک نیگیٹو تھنکنگ, ایک شیطان کی جو وسوسے ہیں وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ آخر یہ سارے کے سارے میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہے ہیں. اور پھر جب وہ نیگیٹو سوچنے کے لیے جاتا ہے تو پھر وہ بہت ساری حدود جو ہوتے ہیں نا, وہ بھی پار کر کے انسان کسی دوسری حدود کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو اگر یہ جو آپ کی تھنکنگ ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے اور صبر کے لیے دعا کرنا, یہ بہت ایک اہم چیز ہے, اور اس کو میرا خیال ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جی نیکسٹ کالر, جی آپ ہیں موجود لائن پر. ہیلو, السلام جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو بہت مبارک ہو, آپ کے پروگرام کی دیکھتے رہتے ہیں, کبھی فون نہیں کیا, ویسے وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں, آپ بات کریں, ہر بات سمجھ آتی ہے, دیکھتے ہیں. اور یہ جو بیٹی بیٹھی ہے اس کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. اس طرح یہ باتیں تو جب سے دنیا آئی ہے ہوتی آئی ہیں. وہ بھی مائیں ہیں جن کو پیدائش کے ٹائم بھی اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے, وہ بھی مائیں ہیں جن کو 2 سال کا ایک رات میں اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو صبر دیا, اتنا بڑا کام کیا, انہوں نے اتنا کچھ لکھا, اس کا اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا. یہ ایک بہانہ تھا کہ جو آپ اسلام کی طرف چلی گئی, یہ بھی اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک کوئی راج تھا. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, اور دوسرے جو بچے ان کے اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک و صالح بنائے. بہت بہت شکریہ بیٹی, آپ کو بھی بہت بہت سلام. کبھی ایسی باتیں نہیں سوچ رہا کہ بچہ چلا گیا. اچھا, اللہ حافظ. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ.
جی بہت بہت شکریہ ناظرین. دیکھیں بہت جس کو کہنا چاہیے کہ آپ کی اپنی زندگی کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ شیئر کرنے کا جو موقع ملتا ہے, میرے خیال ہے یہ بھی ایک اچھی بہت بڑی ایک اپارچونیٹی ہوتی ہے کہ جس سے بہت سارے جو ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی مختلف اینگل سے ہماری اپنی زندگی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کی مماثلت اور اس کی سملیرٹیز اور اس کی وجہ سے ان کو بہت کچھ دیکھنا اور سوچنا اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لرن کرنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے. ہماری بہن نے کہا کہ وقتاً فوقتاً جو ہے فیملی کے اندر اس طریقے کی ٹریجڈیز ہوئیں, مگر یہ کہ لائف کو آگے کی طرف بڑھایا, یہی دراصل کرنے کا کام ہے. اسی سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہیں, چھوٹا سا ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, پروگرام کے اس آخری حصے کے اندر, تیسرے حصے میں دوبارہ آپ کے ساتھ موجود ہیں ایک مرتبہ پھر اسی ٹاپک کے ساتھ جس میں آج کی اس آؤ بات کریں کہ ایپیسوڈ کے اندر تھوڑا سا مختلف آپ نے سب کچھ دیکھا. خوشی اور غم, اس کے درمیان توازن جو ہے وہ کس طریقے سے برقرار رکھا جائے, اور یہ کہ خوشی کے لمحات میں کیا حدود و قیود ہونی چاہیے, غم کو اور خاص طور پر اس غم کی جو کیفیت ہے اس سے کس طریقے سے باہر نکلنا چاہیے, اور مطلب وہ کیا عوامل ہوتے ہیں کہ جو اس سے باہر نکلنے کے اندر مددگار ثابت ہوتے ہیں. اچھا, ایک جس کو کہنا چاہیے کہ بہت سارے جو ہمارے ویورز ہیں انہوں نے اپنا کچھ ایکسپیرینس بھی شیئر کیا ہے, اور کچھ ایسی بات چیت بھی ہوئی ہے جس سے اپنی زندگی کی جو ذاتی جس کو کہنا چاہیے کہ جو ہماری ایک آنٹی نے کہا یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, تو یقیناً وہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں اگر کبھی کبھار شیئر کی جاتی ہیں تو اس سے خود ایک تو اپنا جو دل کا بوجھ ہے وہ ہلکا ہوتا ہے, مگر اس سے کہیں زیادہ بہت سارے جو دیگر لوگ ہیں خاص طور پر ان میڈیمز کے ذریعے سے, میڈیا کے ذریعے سے, ان کے لیے ان کو ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک نئی رمق جو ہے, ایک نئی روشنی جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہے. اچھا, یہ عرفانہ جو ہمارے ساتھ ایسی جو کیفیات خاص طور پر ہوتی ہیں وہ خواہ کسی ریلیشن شپ کے اندر ہو, ٹھیک ہے, وہ ریلیشن شپ ماں باپ کا اولاد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, وہ ریلیشن شپ ایک ہسبینڈ اور وائف کا بھی ہو سکتا ہے, کہ اس ریلیشن شپ کے اندر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ کوئی اس کے اندر کوئی اب میرے خیال ہے امید کی کیفیت یہ تو نہیں, مگر اس ریلیشن شپ کے اندر کچھ بہت زیادہ بات بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو ایک ایسے لمحے میں خاص طور پر یہ جو مشورہ ہوتا ہے, جو آپ کو ایکسپیرینس لوگوں کی صحبت جو ہوتی ہے وہ کتنی اہمیت ہوتی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے حالات میں, اپنی مشکلات میں کسی سے مشورہ کرنا, اپنا معاملہ شیئر کرنا, کسی دوسرے کو شامل کرنا اس کے اندر, تاکہ آپ کی جو ایک, کیونکہ وہ جو کیفیت ہوتی ہے اس وقت آپ کسی انتہائی قدم کی طرف جا سکتے ہیں. کوئی ایکسٹریم سرکمسٹنسز جو ہیں وہ آپ خود اپنے آپ کو ہارم پہنچانا, دوسرے کو ہارم پہنچانا, ایک تو آپ خود ہارم پہنچا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو, مگر ایک ایسے وقت میں کہ جب ہم صرف اپنے اندر ہی سب چیزیں دبا کے رکھیں اور گھٹ کے رہیں, اس سے کیا بہتر نہیں ہوتا کہ کچھ آپ جو ہے وہ اسسٹنس سیکھ کریں, کچھ اور لوگوں سے مشورے کریں؟ اچھا, اس میں یہ کہ جیسے پہلے ہمارا نظام تھا, آپ جانتے ہیں کہ جو گھریلو سسٹمز تھے, جوائنٹ فیملی سسٹمز تھے, نانیاں, دادیاں, پھپھیاں, ماموں, چاچے, سب ان میں وہ بہت کچھ آپ کو بغیر باہر گئے ہوئے اور فارملی جا کے, جیسے ہوتا ہے کہ چاہے آپ وہ کاؤنسلنگ ہے, چاہے آپ کسی دوست کو ملتے, اس سے بغیر ہی گھر میں سالو ہو جاتی تھی چیزیں. اب کیونکہ معاشرہ اتنا بدل چکا ہے کہ اب آپ کو کئی دفعہ مطلب گھٹ کے اندر ہی دل میں رکھنا بات, ایک تو ہوتا ہے کہ صبر, وہ تو ہے کہ آپ صبر کریں, اپنی صبر کریں, لیکن کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو شیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. جیسے اب میری کتابوں میں میں نے ہی باتیں اپنی ہی شیئر کی ہیں کہ وہ مجھے بھی ریلیف کریں اور کسی اور کو بھی کریں, لیکن اس میں سمجھتی ہوں کہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ اپنی بات آپ ایک تو اس سے شیئر کریں جس پہ آپ کو یقین ہے, جو اپنی فیلڈ میں کچھ نالج رکھتا ہے کہ وہ آپ کو کچھ اچھا مشورہ دے گا. آپ کام آپ کا ڈاکٹر کا ہے اور آپ جا رہے ہیں کسی انجینئر کے پاس, تو وہ آپ کو میرے نہیں خیال کے کچھ خاص فائدہ دے گا. تو سوچ سمجھ کے ریلیونٹ لوگوں سے بات کریں, اور صبر کا عنصر تو آپ کو ہمیشہ ساتھ میں رکھنا ہی رکھنا ہے نا, اس کے ساتھ آپ شیئر کریں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس چیز سے احتیاط کریں
کہ یہ آپ کی عادت نہ بن جائے. صحیح. کیونکہ عادت بن جاتی ہے تو وہ روز اور ہر ایک کے سامنے اپنی سٹوری لے کے بیٹھ جانا اور اس دکھ کی داستان سنانا اور اس کے اینڈ میں کچھ بھی نہیں ملتا. آئی تھنک وہ ایک عادت ہے. وہ پھر گلے شکووں کی عادت میں نہ چلے جائیں, اس سے پرہیز کریں, لیکن اس طرف آف کورس ان اے پازیٹیو وے آپ ریلیونٹ لوگوں سے, اپنی فیلڈ کے ریلیونٹ لوگوں سے, اور جن پہ آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کو سنسیئر ایڈوائز کریں گے, ان سے ضرور بات کریں. ناظرین, اسی سلسلے کو ہم آگے کی طرف بڑھاتے ہیں. آپ کی کچھ کالز جو ہیں ان کو بھی مزید شامل کر لیتے ہیں. کچھ اور کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مسز ناصر, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے آپ کو اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے ہماری بہنوں کی تربیت کے لیے بہت اچھی بہن کو مدعو کیا, اور ان کی موجودگی ہمارے لیے بہت موٹیویٹڈ ہے کہ جیسے یہ باتیں کر رہی ہیں, اور میں ان کو مطلب پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور میں آپ سے مطلب جو امید کرتی ہوں کہ گاہے بگائے ان کو جی مطلب جی بلائیں گے کہ ہماری بھی تربیت ہوتی رہے. صحیح. اور میں اس بہن کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ جب ان پر آزمائش کا وقت آیا تو وہ اپنے رب سے اور بھی قریب ہو گئی. یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بد نصیب کے, جب ان پہ ایسا وقت آتا ہے غم کا تو وہ یہ دور ہو جاتے ہیں, وہ ایسے گلے شکوے کرتے ہیں کہ ہم ہی رہ گئے تھے, ہم پہ یہ آزمائش ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ جیسے شروع میں انہوں نے بتایا کہ ان کی زندگی بہت اسموتھ تھی تھرو آؤٹ لائف, لیکن ان کی کوئی بات, کوئی ادا تھی کہ اس میں رب کی حکمت تھی کہ ان کو یہ غم دے کے اپنے سے قریب کیا, اور بھی قریب کیا. ان کے کچھ نہ کچھ ادا تو مطلب آپ کو پسند بھی تھی کہ انہوں نے ویسے تو یہ ہوں بھی قریب, لیکن انہوں نے خود کہا کہ میں اور بھی قریب ہو گئی. غم آتا ہے تو, اور یہ ہم نے جی سائیکالوجی اس نے کہا نا مطلب بکس لکھی ہیں, تو میرا جی سائیکالوجی سبجیکٹ رہا ہے تو اس میں جی بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کے غصہ ہو یا دکھ ہو تو اس کو آپ لکھو. لکھنے سے انسان کا وہ چیز چلی جاتی ہے, دب جاتے ہیں, وہ چیز شیئرنگ کرنے سے انسان مطلب کام ڈاؤن ہو جاتا ہے. ساری بہنوں کو بھی کہوں گی کہ آپ کو اگر جیسے لکھنا نہیں آتا تو وہ اپنے جی رب سے باتیں کریں. بات کرنے سے بھی یقین کریں اتنا سکون ملتا ہے. جو غم آئے جو آئے اب اپنے جی رب سے باتیں کریں. سب سنتا ہے, اور اپنے جیسے انسان اپنی ماں سے یا بہن سے کرتا ہے نا, تو ان سے باتیں کریں. تو یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ مجھے بہت سکون ملتا ہے, اور میرا کچھ مطلب سارا غصہ میں ہوں یا میں غم میں ہوں تو میرا وہ چیز چلی جاتی ہے. تو اس بہن کو بہت پیاری باتیں انہوں نے شیئر کی ہیں, مجھے بہت اچھا لگا. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں جب بھی کوئی غم آتا ہے تو ہم پہلے تو دنیاوی ذرائع تلاش کرتے ہیں, کبھی ماں کو پکارا, باپ کو پکارا, بہن کو پکارا. جب تھک ہار جاتے تو پھر اپنے رب کو پکارتے, جبکہ پہلے اپنے رب کو پکارو تو آپ کا حل بھی ہو جائے گا اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. تو مجھے ان کی باتیں بہت اچھی لگی. اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے, اللہ بہت صبر دے, اور ہمارے لیے بھی دعا کریں, ہمارے بھی صبر کے لیے دعا کریں کہ ہم بھی آپ کے نقش قدم پہ چلیں, اور ایسی جو آپ نے ٹپس دی ہیں تو وہ اپنے دل کے کانوں سے سنیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ مسز ناصر, آپ شریک ہوئی ہیں, بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے بھی. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 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 بات کیجئے, بات کیجئے. السلام علیکم رحمۃ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آنٹی آپ کی آواز آ رہی ہے, بات کیجئے آپ. اچھا, آپ کو دوسرا شعر سنانا تھا. اچھا چلیں آپ سنائیے. زندگی ایک عذاب کا باہم ہے, کبھی جنت کبھی جہنم ہے. صحیح ہے. اور مجھے خوشی ہوئی, آپ لوگوں کو پسند آیا, and I really inspired by listening to the آپ کی ماشاء اللہ سے مہمان کی جو باتیں ہیں. بہت شکریہ آنٹی. Is it possible to get in touch with you, my dear? جی جی بالکل, آپ جو ٹیم ہے نا ہماری وہ انشاءاللہ آپ کو فردر کانٹیکٹ جو ہے وہ فراہم کر دے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, آپ شامل ہوئی ہیں اور آپ نے اپنے اشعار بھی شیئر کیے ہیں. آج ناظرین یہ بہت مزیدار گفتگو ہماری آج رہی ہے, اور اس میں کچھ اور کالرز بھی ہمارے ساتھ مزید شامل ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کے اندر مزید اپنا حصہ ڈالنا چاہیں. اچھا, ایک تو بات یہ ہو گئی نا کہ خاص طور پر جو مشکل حالات ہوتے ہیں, ان مشکل حالات میں جو مایوسی کی کیفیت طاری ہو رہی ہوتی ہے, اس میں اس بات کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ اپنے اچھے دنوں کو یاد کریں
اور اس حوالے سے سوچیں کہ وہ جو اچھے دن تھے اور یہ جو برے دن ہیں، یہ جو مشکل وقت جو ہے یہ مشکل وقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس کے بعد بھی اچھا وقت آنا ہے. تو یہ کتنا آپ کو جو ہے وہ ریلیکس کر سکتا ہے، سوٹ کر سکتا ہے؟ بہت زیادہ کر سکتا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں شکر گزار زیادہ اس لاس کے بعد ہوئی. اچھا. کیونکہ آپ کو وہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سال مجھے یاد رہا کہ الحمدللہ وہ میرا بیٹا 18 سال تک میرے گھر میں رہا. اللہ نے مجھے ماں باپ ہمیں بنایا اس کا، اور اس نے ہمیں بہت اچھی یادیں دی. صحیح. اس چیز میں مطلب مجھے لگا کہ صبر اور شکر یہ دو چیزوں نے میں نے ایڈ کیا اپنی زندگی میں، اور اس نے بہت ہیلپ کیا، بہت زیادہ ہیلپ کیا. تو وہ جو کمپیریزن ہے کہ میں نے پاسٹ پایا کیا، اگر میں سوچوں حقیقتاً مجھ سے یہ سوال بہت لوگ کرتے ہیں کہ تم نے پایا کیا، تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ایمان میرا بڑھا، جو رشتہ میرا جڑا، اور جو میں نے اپنے آپ کو جاننا شروع کیا، وہ اس لاس کے بعد پایا. لاس چھوٹا نہیں ہے، یقیناً لاس چھوٹا نہیں ہے، لیکن ایمان جو ہے وہ اس سے کہیں بڑا ہے. تو اگر ایمان آپ کو لاس کے بدلے میں ملے تو ورنہ کیا تھا، ورنہ میں بھی دنیا میں ویسے ہی چلتی چلی جاتی اور وہی کچھ نمازیں پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، اور سمجھتی کہ میں ایک بہت اچھی مسلمان ہوں. لیکن مجھے ایک جسے کہتے ہیں روایتی مسلمان سے شعوری مسلمان بنانے میں میرے بیٹے کا جانا بہت ضروری تھا. یقیناً. تو میں اس قیمت کو، اپنے بیٹے کے جانے کی قیمت کو جو پایا میں نے، اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتی. تو یہ وہی بات ہے کہ میں دیکھ رہی کیا ہوں. اور جو بہن نے بات ابھی کی تھی کہ وہ رب سے باتیں کرنے کی، وہ میں اکثر کرتی ہوں، اور اکثر بچے پوچھتے ہیں کہ مم کمرے میں کوئی نہیں تھا، کس سے باتیں کر رہی تھی. I was talking to my God with the and it's very relaxing and it's very effective کہ آپ اس بندے سے، اس ذات سے بات کرتے ہو جس میں شک نہیں ہے کہ وہ سن رہا نہیں. ہم کیا کرتے ہیں، اب ہم چاہے پروگرام کر رہے ہیں، چاہے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ 10 باتیں بولتے ہیں اور بچے 5 سنتے ہیں. آپ کا شوہر 5 باتیں بولتا ہے تو میں شاید 2 سنتی ہوں. میں 10 بولتی ہوں اور میں پوچھتی ہوں یہ آپ نے ساری بات سنی ہے نا میری؟ وہ کہہ رہے سن رہا ہوں، اس میں سے 8 پتہ نہیں ہے اور 2 کا پتہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس میں یقین یہ ہے کہ میرا رب میری ہر بات سن رہا ہے. یقیناً. اچھا، یہ جو یقین ہے، یہ یقین بھی کبھی کبھار اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب آپ بہت سارے مختلف مراحل سے گزر چکے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا جو وہ یقین ہے، وہ یقین اس طریقے سے کامل ہو جاتا ہے. ناظرین، بہت دلچسپ گفتگو ہے، اور اس کے اندر ہم آج جس ٹاپک کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ اسی حوالے سے کہ خوشی اور غم کے جو مختلف مراحل ہوتے ہیں، جو مختلف کیفیات ہوتی ہیں انسان کے اندر، اس میں اس کو اس کے اوپر قابو کس طریقے سے پایا جائے، اس کے اندر ایک بیلنس راستہ جو ہے، وہ توازن کا راستہ، وہ کیا ہوتا ہے. اچھا، ہم نے بات چیت کی ابھی اچھی خاصی اس حوالے سے کہ جو غمی کے خاص طور پر جو مراحل ہوتے ہیں، جو مشکل حالات جو ہوتے ہیں. اچھا، ایک دوسری کیفیت جس وقت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انتہائی خوشی کی کچھ کیفیات ہوتی ہیں. اس خوشی کی کیفیات میں بھی کبھی کبھار ہم نے دیکھا ہے، اور اکثر اوقات میں وہ توازن جو ہے، وہ توازن برقرار نہیں رہ پاتا ہے. اور بہت اچھی جو فیملیز ہیں خاص طور پر، کبھی کبھار وہ اس طریقے سے ان خوشی کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے بہت سارے جو دیگر لوگ ہیں وہ ہرٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کو کس طریقے سے، اس کے اندر کس طریقے سے توازن جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے؟ اس میں بھی پھر آ جا کے بات ایک ہی ہے، صبر اور میانہ روی. صحیح. اب صبر کو خوشی کے ساتھ جب سوچا جائے تو سمجھ نہیں آتی ہے، مجھے بھی نہیں آتی تھی، اب آئی ہے. وہ اب اس طرح آئی ہے کہ صبر کا مطلب ہے کہ میں نے ایک فیصلے کو سمجھنا ہے اور اس کو میانہ روی کے ساتھ چلنا ہے. اب خوشی میں ایک سجدہ کرتا ہے اور ایک پارٹی کرتا ہے، ایک بھول جاتا ہے رب کو اور ایک یاد کرتا ہے رب کو کہ اے میرے رب تیرا شکر ہے. ایک شکرانے کے نفل پڑھ دیتا ہے، صدقہ دے دیتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ سوچتا ہے دوں گا بعد میں، پہلے کچھ پارٹی ٹائم ہو جائے، سیلیبریشن ٹائم ہے. تو اگر سوچا جائے تو وہی رول ہے، جو دکھ میں رول ہے وہی صبر، وہی خوشی میں رول ہے. آپ درمیان میں ہو، آپ میانہ روی میں ہو. آپ نے صبر اگر دکھ میں کرنا ہے تو آپ نے صبر خوشی میں کرنا ہے کہ میں نے دنیا کو پوری کو ہلا کے نہیں رکھ دینا کہ یہ خوشی میرے پاس آئی ہے. میں نے اس میں بھی صبر یہ کرنا ہے کہ بیلنس طریقے سے میں نے خوشی کا اظہار بھی کرنا ہے،
لوگوں کے ساتھ بھی اور رب کے ساتھ بھی. اور یہی معاملہ پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ ایگزیکٹلی ایک طرف خوشی ہے، ایک طرف غم ہے، اور ہم درمیان میں، اور صبر اور میانہ روی بھی درمیان میں ہے. صحیح. اگر آپ یہ دونوں چیزیں پکڑے رکھتے ہو، صبر بھی میانہ روی بھی، چاہے دکھ آیا چاہے یہ آیا، آپ مڈل میں سکون کے ساتھ گزر رہے ہو، اور خوشی میں بھی آپ یہ کہتے ہو کہ میرے رب کی طرف سے آئی، الحمدللہ میں اس قابل نہیں ہوں. غم کی طرف سے بھی جب غم آیا تو آپ سوچو کہ اس کے پیچھے حکمت ہے، اللہ نے مجھے چنا ہے، کچھ تو ہوگا. کیونکہ جب آدم گیا اور میرے دماغ میں بہت سے سوال آ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ وہ جو کویسچن ہے نا کہ وائی می، یہ سوال ایک ایسا سوال ہے جو ہر انسان اپنی سچویشن میں سوچتا ہے، میرے ساتھ کیوں ہوا ہے. تو میں یہ سوچتی تھی کہ بس میں نے ایک دعا یہ کی تھی اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ اس دکھ کو میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے رکھ دینا. اس طرح نہیں کہ میں روز بیٹھ کے روؤں. اور ایک بہن ایک کالر نے جو ہمیں ابھی بات کی کہ ہمارا معاشرہ بھی جینے نہیں دیتا نا، کہ اچھے کپڑے پہن لیے تو، کھانا کھا لیا تو، باہر نکل گئے تو کہ ہو جوان پتر دی موت ہوئی ہے تے نتکو. یہ اللہ نے نہیں کہا ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شکر گزاری ان چیزوں کی بھی تو کرو نا. ایک چیز لی ہے میں نے تم سے تو باقی سب تمہارے پاس ہے. تو آئی تھنک صبر اینڈ شکر اور میانہ روی وہ جب لے کے آپ چلتے ہیں تو دونوں طرف سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے درمیان کے راستے میں جب لے کے چلتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں، اتنا نہیں رونا کہ زندگی ختم ہو جائے، اور اتنا خوش نہیں ہونا کہ میرے رب کو لگے کہ میں تو حدود قیود جو ہیں وہ باقی نہ رہیں، کوئی باؤنڈریز جو ہیں وہ. اور بھائی وہ جو ایک حدیث ہے بہت ہی خوبصورت ہے کہ ایک مومن کا معاملہ کیا ہے، خوشی میں بھی اس کو فائدہ، نقصان میں بھی اس کو فائدہ. خوشی میں فائدہ کیونکہ وہ شکر کرتا ہے، غم میں فائدہ کیونکہ وہ صبر کرتا ہے. تو دونوں حالتوں میں تو وہ اپنا اجر جانے ہی نہیں دے رہا. یقین. تو وہ کیا ہے، ایک طرف خوشی ہے، ایک طرف غم ہے، ایک طرف صبر ہے، ایک طرف شکر ہے. آپ وہ دونوں ساتھ لے کے چل رہے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا اجر ضائع ہو جائے. یقین. آپ نے اجر لے کے چلنا ہے انشاءاللہ. ناظرین، بہت خوبصورت بات چیت آج اس پروگرام کے اندر ہوئی ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم اس کے اختتام کے اوپر جائیں، اختتام کی طرف آگے بڑھیں، کچھ وہ بات چیت کے جو قرآن مجید نے خاص طور پر آج کا یہ جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے میں ان سے چاہوں گا کہ کچھ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں، جو ہم سورہ الم نشرح کے اندر خاص طور پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان مع العسر یسرا، فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. اور یہ وہ بہت کی آیات ہیں کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے اس طریقے سے ارشاد فرما دیا کہ ہر مشکل جو ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک آسانی اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہوتی ہے. اور اس کو پھر ریپیٹ کیا کہ یقیناً ہر مشکل کے ساتھ ساتھ ایک آسانی، یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ، مطلب اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے. اور جس طریقے سے آپ نے بھی یہ اس کے اوپر اچھی خاصی ایک ایکسپلینیشن دی ہے کہ مشکل اور اس کے ساتھ ساتھ آسانی، اور آسانی کے بھی بہت سارے مختلف جو راستے ہیں اس کے. تو اس حوالے سے آپ کچھ مزید ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 سے یہ جو بات سیکھی ہے، اور اس پہ میرا بہت مکمل ایمان ہے، خاص کر اپنی زندگی کے اس واقعے سے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے توکل اللہ کی، کہ جب ایک پتا ہل نہیں سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر، ایک پرندے کا پر نہیں ہل سکتا، تو کیسے ہو سکتا ہے اس میں کچھ بھی ہے، شوہر، بچے، بیماری، صحت، جاب، مال، دولت، اولاد، کچھ بھی ہو سکتی ہے. جی. تو ہو ہی نہیں سکتا. جب میرا رب مجھے کہہ رہا ہے، اللہ کے لفظ مجھے کہہ رہے ہیں، یقین دلا رہے ہیں، تو میرا توکل اللہ پر ایسا ہونا چاہیے کہ بے شک مجھے ناگوار گزرا. ظاہری بات ہے، جو بھی چیزیں، جو بھی نعمتیں ہم سے جاتی ہیں تو ہمیں ناگوار ہی گزرتی ہیں نا، ہم خوش تو نہیں ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ مجھے ناگوار گزرا تو اس میں شاید وہ چیز ہے، وہ خیر ہے میرے لیے جو میں دیکھ نہیں سکتی ہوں، اور وہ اکثر ہمیں سمجھ آتی نہیں ہے. وہ حکمتیں صرف رب کے پردوں میں ہیں جو ہمیں نہ سمجھ آتی ہیں. اور اصل حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم مان جائیں کہ اس میں کچھ ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے تو کچھ ہے، اور رب نے کہا میں آزماؤں گا، تو شاید میری آزمائش اولاد سے. اور ایک بات اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اولاد کا صرف جانا دکھ نہیں ہے،
میرے ارد گرد جو کہانیاں پھیلی ہیں جن کے ساتھ میں اٹھتی بیٹھتی ہوں کام کرتی ہوں معاشرے میں، اولاد کا ہونا ہو کے چلے جانا جیسے میرا گیا، اولاد کا نہ ہونا، جی بے اولاد جوڑے ترستے ہیں اولاد کو، پھر وہ جن کی صرف بیٹیاں اور بیٹوں کی خواہش کرتے ہیں یا بیٹے ہیں تو بیٹی کی خواہش کرتے ہیں، اور پھر وہ اولادیں جنہوں نے ماں باپ کو اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ وہ پناہ مانگتے ہیں، وہ بد دعائیں دیتے ہیں اپنی اولاد کو۔ تو اس چیز پہ ایمان رکھیں کہ اولاد ایک ایسی آزمائش ہے جو آزمائش ہے ہی ہے، آپ اس سے نکل نہیں سکتے ہیں، یقیناً۔ اور باقی رشتے اور باقی آزمائشیں اور جو ہماری نعمتیں ہیں اس میں بھی آپ پہ آزمائش آئے گی، تو جب آپ تیار ہو جاؤ نا، آئی تھنک جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ جنگ کے لیے تیار ہیں، آپ کچھ تو تیاری کریں گے نا، کچھ تو مینٹلی ریڈی ہوں گے نا، تو وہ آسان ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی۔ اچھا، اور اگر آپ نہیں تیار ہیں اور ایک دم سے جنگ ہو جاتی ہے تو آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یقیناً بہت خوبصورت بات چیت آج ہماری ہوئی ہے، بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں، اور ہمارے ناظرین کو بھی بہت یقیناً اس پورا پروگرام جو ہے بہت ناظرین، ایک بزرگ کے جن کے پاؤں کے اندر پاؤں میں چپل موجود نہیں تھی جب وہ راستے میں جا رہے تھے، اور انہوں نے کسی ایک ایسے فرد کو دیکھا کہ جس کے پاؤں ہی موجود نہیں تھے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آج مجھے شکر کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ سمجھ میں آئے کہ میں تو صرف اپنی چپل کے نہ ہونے کے اوپر پریشان تھا، اور یہاں یہ دیکھتا ہوں کہ اس شخص کے پاؤں ہی موجود نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سے کتنے بہتر طریقے سے مجھے نوازا ہے۔ اگر یہ جذبہ اور یہ دیکھنے کا اینگل اگر ہماری آنکھوں کے اندر آ جائے تو یقیناً ہم اپنی زندگیوں کو آسان بنا سکتے ہیں۔ اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پروگرام آؤ بات کریں کی پسندیدگی کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔